بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا جزيلا. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. آل عمران. دوستو بزرگوں عزیزوں، الحمدللہ بیان ہو ہی رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. میں تو اس لائق نہیں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان کروں، مگر اللہ کی توفیق سے جو ذہن میں آتا ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں. آپ ذرا پسند بھی کرتے ہیں. میں اللہ کی رضا کا جو ذریعہ سمجھتا ہوں. میں نے خطبہ بھی پڑھا پورا مصنوعہ. یہ بات مجھے یاد آئی. حضرت مولانا ابوالمحاسن مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی ہمارے یہاں تشریف لائے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ حضرت نے بیان کر دیا. اصل بات
تو انہوں نے پورا خطبہ پڑھا مصنون. فرمایا کہ میں بہت زیادہ بیان کرنے والا نہیں ہوں. ہم نے کہا تھوڑا بیان کریے. میں بہت زیادہ بیان نہیں کروں گا. خطبہ چونکہ مصنونہ ہے اس کی رعایت میں میں نے پورا خطبہ پڑھا. پورا خطبہ میں نے ناموں صدیق کر دیتا. پورا خطبہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ مصنون خطبہ ہے تو اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے پورا خطبہ میں نے پڑھا. یہ انہوں نے گویا کہ ایک بات کے رہنمائی اور رہبری فرمائی. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے تعلیمات پر ارشادات پر ہم سب کو عمل کی طرف فرمائے. اس وقت میرے گھر میں میرے سامنے کتاب ہے دستور سالکین لقرب رب العالمین عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس. ان میں 10 قواعد ذکر کیے گئے ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے. ہمارے دوپہر میں ہمارا سرندہ صاحب تو مالک کتنا سنا ہے 20. انہوں نے 10 شروع کر کے انہوں نے رکھا ہے کہ 10 قواعد ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے ان کو اپنے معاملات میں لایا جائے تو انشاءاللہ نفس کا تزکیہ ہو جائے گا. تو میں نے بہت محنت کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے اور پھر کچھ وایا مزید اور باتیں بھی بیان کی ہیں. بہرحال قاعدہ ثالثہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن ہے. قاعدہ ثالثہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے. کیونکہ وہ سلسلہ چل رہا ہے تلاوت کا اس طرح اس کے مناسب میں نے اس کو بھی سنا. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن پاک ہے جس سے نفوس کا تزکیہ ہوگا. اس میں سے تلاوت کلام اللہ بھی ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ ہے. کلام پاک یہ لفظ کہیں نہیں سنا ہوگا. جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ عرب میں لکھ رہا ہے. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن پاک ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ ہے. معلومات کی تلاوت کلام اللہ سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. معلومات کی نفوس کا تزکیہ قرآن سے بھی ہوتا ہے اور نبی سے تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے جبکہ انہی کے دل سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھنا سناتے ہیں. نبی بھی نعمت کتاب بھی نعمت. ایک شعر ہے میری یاد نہیں آتا نبی بھی نور قرآن بھی نور. پھر کیوں نبی کے ہو جائے ہم نور نور ٹھیک سے نہیں یاد ہے کچھ ہے نبی بھی نور کتاب قرآن بھی نور. تو پھر کیوں نہ مل کے ہو جائے ہم نور اور نور دونوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ کی بھی قدر کی توفیق دے اور نبی اللہ کی بھی قدر دے. دوسرا بات نبی کے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے جبکہ انہی کے دل سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. انہی کے دل سے انسان ہی کے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد البشر اللہ کل بشری. لیکن دونوں میں فرق ہے. بشر میں بھی فرق ہے. محمد البشر اللہ کل بشری بل وہ یعقوب بن حجئی. محمد بھی بشر ہے لیکن عام بشر کی طرح نہیں. جیسے پتھر سب پتھر ہیں لیکن یعقوب والے پتھر برابر ہوں گے. نبی بشر بل وہ یعقوب بن حجئی. پتھروں میں جیسے یعقوب کی حیثیت ہے وہی ہم بشروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے. جس بزرگ نے مجلس میں پڑھا تھا اتنا پسند ہوا کو الہام ہوا کہ تمہاری بھی مغفرت کر دیا اور جس نے تمہارے ساتھ اپنی مغفرت کر دیا.
محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. تو یاد رکھیں یہ کا جملہ تو یاد رکھیے. محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. الہام ہوا کہ تمہیں ایسا ہمارے نبی کی ایسی تعریف کیا ہے کہ تمہاری بھی مغفرت اور جتنے مجلس میں سب کی مغفرت ہوگی. یہاں تو اردو کا معمول ہو گیا کہ ہر مجلس میں یہ پڑھتے تھے محمد البشر لا کالبشر بل سب اطرافی ختم ہو گیا. بشر کو مانتے ہیں لیکن عام بشر کی طرح نہیں. پتھر سب پتھر ہے لیکن یہ سنگمرمر لگا دور برابر ہو جائیں گے. اس میں بھی بہت فرق ہے. سنگمرمر معمولی ہے, اس سے اندازہ لگے ہو ملے گا ہو گیا. معلوم پتھر سب ہے لیکن سب میں فرق ہے. تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں بشریت کا بھی ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کوئی اللہ کی یہ بڑی کوشش نہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں ایسا جبکہ ان میں انہی کے دل سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں. آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور کچھ نہیں فرمائی. کھلاتے نہیں ہیں, پہناتے نہیں ہیں, سناتے ہیں. مگر نبی کا کام یہی ہے. اسے نائب نبی کا کام یہ ہونا چاہیے اور دوسری چیزوں میں نماز کی وجہ سے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. نبی کی خصوصیت بیان کی کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں. ان کے وارثی کو ایسی ہونا چاہیے, ان کے نائبی کو ایسی ہونا چاہیے. اصل نبی کا جو منصب ہے وہ یہ ہے. اور ان لوگوں کی صفائی کا دینا چاہیے بھی صرف سناتے نہیں بلکہ عملی طور سے جو قلوب میں رسائل ہیں, کبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, اس سے صفائی بھی کرتے ہیں. یہ بھی سناتے ہیں اور صفائی بھی کرتے رہتے ہیں. کتاب وقفوں کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں. نبی کی شان یہی ہے. هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس منصب کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. وذکر مومن کا کام آپ تذکیر کیجیے. نبی کو حکم رہا ہے آپ تذکیر کا کام جاری رکھیے. کوئی مانے یا نہ مانے, ہزار عداوت ہو, ہزار مخالفت ہو, مگر عام کا کام تذکیر کا ہو, اس میں کوتاہی نہ آنی چاہیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. مومنین کو ذکر کا نفع ہوگا, مومنین کو تذکیر کا نفع ہوگا. اس پر علامہ شاعر نے لکھا ہے کہ بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے. ہر آدمی دیکھے کہ تذکیر سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں. اگر فائدہ ہو رہا ہے تو سب لوگ کی ایمان ہے, اور نہیں فائدہ ہوتا تو اپنے ایمان کے خیر بناؤ. علامہ شاعر لکھتے ہیں وہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کو نفع. قرآن کا ہے مومنین کو ذکر کا نفع ہوگا. اب دیکھو کہ تم کو ذکر کا تذکیر کا نفع ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے دل میں ایمان ہے, اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو یا تو ایمان ہے ضعیف ہے یا بالکل نہیں ہے. اپنی خیر بناؤ. اللہ و شرعی لکھ رہے ہونا بادشاہ چنا سے بنا دے. مذکر حضرت مولانا حبیب رحمان صاحب نے ایک بات بتلائی کہ جس طریقے سے سننے والوں کے سے مطالبہ ہے مطلب کہ اہلیت پیدا کرو, انہوں نے یہ بات کہی. سنانے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے جیسے نبی تفسیر کرتا ہے اس تفسیر کی نقل کرو, تب تم صحیح معنی مذکر ہو گئے. جیسے سننے والے اگر قابل اعتماد نہیں ہیں تو سنانے والے بھی قابل اعتماد نہیں ہے اگر نبی کے خلاف تفسیر کرتے ہیں. مولانا نے کہا معاملہ کسی نے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تذکیر سے نفع کی توفیق برابر فرمائے.
فرماتے ہیں چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے جو تزکیہ کی کتاب ہی ہے. قرآن پاک تزکیہ ہی ایک بار اندر مل رہا ہے. قرآن پاک تزکیہ کی کتاب ہے. اس کا منبع اور سرچشمہ اس کی اصل ہے. تزکیہ کا منبع سرچشمہ اس کی اصل کیا ہے؟ قرآن پاک. لہٰذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے جو کوئی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے. کتاب ہوتا ہے بہت بڑی دولت ہم کو اللہ نے دیا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کمترین امت پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو ہم کو تک پہنچایا ہے. ایسا سلسلہ رہا ہے جس سے قرآن آ گیا. سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کیسے آتا ہے. قال ابن عباس زمن اللہ علیہ قرآن. ابن عباس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے اس شخص کے لیے جو قرآن کا اتباع کرتا ہے کہ لا یزید فی دنیا ولا یشقى، دنیا میں دنیا میں گمراہ ہوگا اور شکی ہوگا. قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ان کو ضلالت سے دور رکھے گا اور برے حق سے دور رکھے گا. یہ قرآن کبھی استدلال قرآن کبھی اس آیت سے استدلال نہ کبھی عرب آدمی نکلا. کہتے ہیں کتاب وہ اللہ کتاب ہے. قال ابن عباس زمن اللہ علیہ اتباع القرآن اللہ یزل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ ثم تراح آیات ومن اتبع ہدایہ فلا یزل ولا یشقى. کہتے ہیں جو شخص ہدایت کا ہماری ہدایت کا اتباع کرے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور شقی نہیں ہوگا. گمراہ بھی نہیں ہوگا اور شقی بھی نہیں ہوگا. دنیا بھی بنی آخرت بھی بنی. سلسلہ سے لا تزل. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ تتبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت کی ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا. قرآن کا پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے ایک ڈپٹی صاحب رہتے تھے حضرت صاحب اللہ صاحب تلاوت کرتے ڈپٹی تھے لیکن تلاوت کرتے رہتے تھے. کہتے تھے جو بچہ قرآن پڑھنے کا بچپن میں کبھی گمراہ نہیں ہوا. میں اسے کرتے تھے نئی بازی نے پوچھا یقین سے وہ کرتے تھے تلاوت کرتے ہی رہتے تھے. کہا جو بچہ قرآن پاک کو بچپن میں پڑھ لے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شقاوت سے متصل شقاوت نہیں آئے گی، بدبختی نہیں آئے گی. وہ لڑکا صاحب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ حضرات میں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہیں، سب حافظ قرآن ہیں اور پر بھی وہاں احساس ان کو کہ ہمارا بچہ حافظ ہونا چاہیے. وہ خود آتے ہیں تو ہمارا لڑکا حافظ قرآن ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات سے قرآن کی خدمت لی اور لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم فرمائے. فمن اتبع ہدایہ فلا یضل. پھر یہ آیت قرآن پڑھی فمن اتبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقى. تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شک ہوگا. معنی میں چلے جائے. سو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شکی ہوگا. شکی دیجیے بدبخت نہیں ہوگا. قرآن تو سعادت دینے کے لیے آیا ہے، بدبختی سے نکالنے کے لیے آیا ہے، ظلمت سے نور کی طرف لانے کے لیے آیا ہے. مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے کے ظلمات سے نکال کر ایمان کے روشنی میں لایا، کھڑا کر دیا. اللہ نے کفر ظلمت ہے، جہالت ظلمت ہے، علم نور ہے، ہدایت نور ہے. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہدایت کی اللہ منی اثر کو خدا والتقى والعفاء والغنى.
اللہ تعالی شاہ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، کارگر نصیحت ہے، مفید نصیحت ہے. نصیحت یہی ہے، خیر بھائی کی کوئی بات کرنا نصیحت ہے. پورا قرآن نصیحت محبت ہے. ہمارے حضرت بہت قرآن دیتے تھے، کہتے اس سے بڑھ کر کے کوئی بھائی ہو سکتا ہے؟ جب قرآن کو معوضت فرما دیا تو قرآن کو بھائی بھی تو کہا جا سکتا ہے. برابر قرآن لے کر کے ابھی میں گیا تھا حیدرآباد سے بہت آگے، سڑکوں کی تمہیں آگے. یہ بات انہوں نے وہاں کبھی سنا ہی نہیں تھا. میں نے کہا ماشاء اللہ صاحب قرآن کو لے کرتے تھے، اس سے بڑھ کے کوئی بھائی ہے؟ اس کا بات چرچا کرتی بہت بڑی بات. ماشاء اللہ صاحب اس سے بڑھ کے کوئی عوائد ہے. خاص انداز تھا سبھی لوگوں کے پاس، جو مولانا عالم ہمیں صاحب کوئی بھی ہو، سب کے سامنے بیان کرتے رہتے. قرآن سے بڑھ کے کوئی بھائی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی موعظت سے ہم کو نفع بخشے. اسی مناسبت سے ہم نے کچھ لکھا ہے، اس کا نام مواعظ القرآن رکھ دیا ہے. کہیں اور نہیں، مواعظ القرآن، قرآن کی نصیحتیں جو ہیں اس کا نام مواعظ القرآن ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو قال ابن القیم فرماتے ہیں قرآن ہو شفاء التام من جمیع الادواء القلبیہ والبدنیہ وانواع الدنیا والاخرویہ. ابن قیم لکھ رہے ہیں، یہ کوئی صوفی بھی نہیں لکھ رہا ہے، ابن قیم لکھ رہے ہیں. ان کا بات علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ قرآن و شفاء تام ہے، شفاء تام ہے تمام بیماریوں سے، خواہ بیماری قلبی ہو یا بدنی ہو یا دنیا کی ہو یا آخرت کی، سب کے لیے شفا قرآن ہے. قرآن کی اہمیت اور عظمت اس کا پتہ چلتا ہے. قال ابن القیم القرآن والشفاء التام من جمیع الادواء القلبیہ والبدنیہ وانواع الدنیا والآخرہ. دنیا کی آخری جیسی بیماریاں ہیں سب کے لیے شفا قرآن کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے نفع حاصل کرنے کی توفیق کرتا ہے. ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے ہمارے امتحان ہے. ہم مظلومہ تھی، بہت ہمارے اندر کی مظلومہ تھی. جب کوئی بچھو کسی کو مارتا تھا، میں کاٹتا تھا تو اس کے پاس آتے تھے لوگ، آتے تھے، ہم خود دیکھا آتے تھے، بالکل مضبوط تھی. جو ہمارے کیا خوب دیکھ کے ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن وہ یہ کہتی تھی مولوی لوگوں کو خطاب کر کے کہ ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں، یہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی کر وہ مجبور کرتے تھے. حضرت کو یہ جملہ بہت پسند تھا کیونکہ وہ بھی اسی کی بات کرتے رہتے تھے مولوی لوگ کو. تو وہ تو اسے کہا کہ ہمارے پاس کیا کرو، یہ مولوی لوگ گاڑی بھر رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں بات ہے. حضرت فرماتے تھے گاڑی میں اگر دو گاڑی رہے تبھی کچھ نہیں کر پائیں گے لوگ. اس نے توجہ دلایا سورہ فاتحہ کی طرف. معلومات سورہ فاتحہ اول یہ شفا. حضرت کو یہاں درد ہوتا تھا بہت شدید درد، تو ہم لوگوں کو کہتے تھے پڑھتے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے درد ہو. ہم لوگ پڑھتے دل سے پڑھنا، دل سے پڑھنا، دل سے پڑھنا. یقین تھا ان کو کہ دل سے پڑھنے شفا ہو جائے گی. دوا حسنوا اموالکم بالصدقات وداووا مرضاکم بالصدقات واتبعوا اموال البلاء بالدعاء. حسنوا اپنے اموال کی حفاظت کرو زکات دے کر کے. اموال حسنوا اموالکم بالزکات وداووا مرضاکم بالصدقات، اور صدقات دے کر کے اپنے امراض کا علاج کیا کرو اور اموال بلا کو دور کرو، دعا کر دے. یہ حدیث
اس بات سے ہم گئے تو بیان کے لیے بڑی یہی حدیث پڑھی پڑھ کر کے میں نے کہا جمعہ کے لیے خودے نے مجھ سے پڑھایا تو یہی اس میں حج سے اموال کی زکات، اموال کی زکات کو اپنے اموال کی حفاظت کو زکات دے کر کے. ہمارے یہاں کا واقعہ بہت مشہور ہے، چوک کو سب نہیں کر رہے ہیں. ایک دکان ہے خدا بخ، بہت بڑی دکان ہے، احمد سے اطلاع ہو رہی ہے. سب 46-47 کا جب حساب ہوا یہاں تمام دکانیں جلا دی گئی. واقعی عجیب و غریب واقعہ ہمارا، عجیب و غریب معاملہ. بہت بڑی دکان اب بھی ہے، احمد سے چل گیا. لیکن جو ان کے والد خدا بخش تھے سب دکانیں جل رہی تھی. اب وہ کھڑے تھے، اپنے سامان ہی نہیں ہٹاتے تھے. جبکہ آپ کے بالکل متصل کیا خالی کا برڈر ہو گیا یہ نہیں کا، تبھی وہ نہیں بڑھے. کہا میں نے اس مال کی زکات دی ہے، عزت نہیں کرتا مال کرتے کرتے سب بازار کر گیا. وہ بہت مشہور واقعہ ہے. دکانیں سب چل گئی، دکانیں یہاں تک آ گئی، جبکہ دیا سرائی کے ڈبے یہاں رکھے ہوئے تھے. یہ مقبول ہے. حج سے اموال کی زکات، اپنے اموال کے بعد کرو زکات دے کر. وَدَعْوَوْا مَرْضَاتُ بِالصَّدْقَاتِ، اور صدقات دے کر کے اپنے بیماریوں کا علاج کرو. حج سے بدن کی حفاظت صدقات سے. صدقۃ رب اتنا یقین تھا کہ جب ہمارے لڑکے بیمار ہوتے تھے حضرت کے نوازے تھے ہمارے یہ بیمار ہے، مقبول ہے، صحیح بیمار ہے، 10 روپیہ دو صدقہ کرو. عملی اعتبار سے حضرت کرنا ہے، 10 روپیہ دو صدقہ کرو. اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. دعوت حدیث میں عمل نہیں، دعوت مرداتوں بے صدقات، صدقات دے کر کے علاج کرو. وقت ہو اموات بلا کی دعا، اور دعا کے ذریعے سے بلاؤں کی اموات موتیں آتی ہوں اس کو دور کرو. آج اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کو عمل میں لانا چاہیے. چنانچہ ہمارے اندر بہت ہی اس واقعے کو بیان کرتے تھے کہ ایک بہت بڑے امیر تھے. جب وہ بیمار پڑتے تھے تو بڑے سے بڑے حکیم کو بلاتے تھے، حکیم کو بلاتے تھے. وہ کہتے حکیم صاحب دیکھیے، دیکھتے تھے. کہا جتنا نسخہ مہنگا ہوتے لکھیے، نسخہ کتنا مہنگا ہوتے لکھیے. ایک دفعہ نہیں سنا ہے کہ نہیں مطلب تب یاد ہے. حکیم صاحب جتنا عمدہ نسخہ، جتنا مہنگا نسخہ لکھتے تھے. نسخہ دے دیا اور اپنا کھانے یعنی دوا کھانے بھیجتے تھے. جہاں دیکھو یہ کتنے کا ہے، 100-200 جتنا بھی رہتا ہوں. دوا نہیں منگاتے تھے، 100 روپیہ سب کا کر دیتے تھے. بس میں دوا نہیں جاتا. حکیم کو بلایا، نسخہ لکھوایا، معلوم کیا کہ کتنے کی یہ دوا ہے. یہ ایک نہیں سنا کہ نہیں بتا ان کا بھی عمل تھا. ایسے امیر ہوا کرتے تھے جن پر اللہ کے آیات پر ان کے حدیثوں پہ اتنا عمل ہے. دعوت مرداتوں بے صدقات، صدقات کے ذریعے سے اپنے امراض کا علاج کرو. تو بہت یہ واقعہ بھی بہت بیان کرتے تھے کہ ایک امیر تھے، وہ بلاتے تھے اچھے سے اچھے حکیم کو، کہتے نسخہ لکھیے، جتنا اچھا ہو سکے لکھتے تھے. پھر دواخانے بھیجتے تھے کہ یہ نسخہ کتنے کا ہے. معلومات جتنا تو 100-200 کے اور روپیہ کارڈ سب کا کرا ہوگا. یہ حضرت کا بھی معاملہ تھا. الحمدللہ جب بھی بیمار ہمارے لڑکے ہوتے پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب ہم نے وہاں رضا صاحب نے بیان کیا وعدہ شفاء تمام بیماریوں کے لیے، خواہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں، دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں. شفاء القرآن ہو شفا ہوتا ہے. قرآن کے بارے میں
مطلب کہ قرآن کے اندر شفا بعضوں کے اختلاف ہے. بعضوں کہتے ہیں ارے باطنی بیماری ہوئی شفا ہے, اور بعضوں کہتے ہیں نہیں دونوں بیماری ہوئی ہے. لیکن میں نے ابھی جلدی دیکھا ہم نے یہ دونوں مراتب کی شفا ہے قرآن پاک. یہ رمضان شریف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے ایسا تعلق عطا فرمائے اور ایسی عقیدت پیدا فرمائے. عقیدت کی ضرورت ہے, عقیدت پیدا فرمائے. قرآن پاک شفا ہے کا یقین ہو شفا ہے. یہ رمضان وغیرہ سب اس لیے آتا ہے, یہ تذکیر کے لیے آتا ہے. ان باتوں کی تذکیر ایسی مجموعوں سے ہوتی ہے. اتنا پر میں نے بات ہے کہ قرآن سے تعلق اس وقت ہم سبھی لوگ کا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. قرآن پاک خود کہتا کہ ہم کو پڑھو, مطالبہ کرتا ہے کہ کیا دور دور بنگلوں کہتے رہتے ہو, پڑھو ہم کو. ہم سے تیزی پڑھا ہے قرآن. اللہ تعالیٰ ہم کو تلاوت حقیقی کرنے کے لیے ہم لوگ کچھ لوگ منتخب ہوئے تھے. تلاوت حقیقی کب تک تم لوگ رسمی تلاوت میں رہو گے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ خانقاہ میں تھے, ہماری شادی وہی ہوئی تھی پڑھنا. ہم کھڑے تھے عادت آئے اور اوپر جانے لگے. یہ کہتے تھے کب تک تم لوگ ذکر لسانی میں رہو گے, ذکر قلبی میں کب آؤ گے؟ جب کہ ہم لوگ بالکل ابھی بولتے ہیں. یہ ہے ذکر قلبی, قلب کو ذاکر بناؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق فرمائے. فاذکرونی اذکرکم, مجھ کو یاد کرو گے قلب سے تو میں بھی باقی ہے تمہارے سے تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی فرماتے ہیں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے اور بعد میں کوئی نے لکھا ہے کہ ذکر کے فضیلت میں اس سے بڑھ کے کوئی یاد نہیں ہے. فاذکرونی اذکرکم, مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں. اس طرح پر اس سے بڑھ کر کے عنایت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ ہم کو یاد کرے. علماء لکھتے ہیں کہ ہمارا ذکر اللہ کے دو ذکروں کے درمیان میں ہے. ایک ذکر وہ کہ اللہ نے ہم کو یاد کیا, کہ ذکر کے لائق بنایا, پھر ذکر کرایا, اس کو اجر ثواب دیا. ہمارا ذکر اللہ کے دو ذکروں کے درمیان میں ہے. جب اس فاذکرونی اذکرکم واشکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, اور شکر کیا کرو, مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا. فاشکرونی اس کے بعد یہ ہے کہ ذکر پر بھی شکر ادا کرو گے تو وہ ذکر کی اللہ نے توفیق دیا. فاشکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ ہم سب لوگوں کو ذکر لسانی سے آگے بڑھ کر ذکر قلبی سے پہنچا دے. اس کے بھی درجات ہیں. ایک ذکر اللہ کا ذکر ہے, اللہ یاد کرتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر بندہ چپکے چپکے یاد کرتا ہے تو میں چپکے چپکے یاد کرتا ہوں. اگر اس کو مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی مجموع میں یاد کرتا ہوں, اور میرا مجمع اسی میں اچھا ہوتا ہے. ہمارا عام مجمع ہے, وہاں فرشتے ہیں, انبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ اس ذکر کو اللہ کو فرمائے. حضرت کا وہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و معافیہ سے بہتر سمجھو, اور اپنے ذکر کو کبھی نہ چھوڑو. چلتے پھرتے دوڑتے اس کو پورا کیا کرو. کہ اگر تم نے تمہارے عزم لسان نے اپنا وظیفہ پورا کیا, دل نہیں شریک ہوا, کوئی حل نہیں ہے. عزم زبان ہے, کیا ہے زبان. اگر صرف تم نے ذکر لسانی ذکر سے کیا, زبان سے کیا, اور دل ان میں شریک نہیں ہوا تو زبان نے تو کیا. لکھا بہت سے وہی لکھا ہے وہاں پر کہ لسانی ذکر جب کیا تو ہماری زبان نے تو ذکر کیا, دل شریک نہیں ہوا, تو اللہ تعالیٰ سے بعید ہے کہ جس عضو نے ذکر کیا اس کو کچھ اجرت نہ دے. اور یہ بھی بعید ہے کہ ایک عضو کو جنت میں بھیجے
یہ نہیں ہو سکتا. اسی کو بیماری ندوی ہوگا, اسی کو آگے بند ہو گئی, یہی بند ہو جائے گا. اگر اس میں انسان نے ذکر اللہ کیا, اللہ وظیفہ ادا کیا, اس نے دل نہیں کیا, وہ جانے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس عزم کو جنت میں بھیجیں گے, کیا دوسرے محلے رات رکھے جانور سے دوسرے بڑھ سکتے ہیں؟ بہت متاثر کیا تھا محمد باری ندوی, اچھے دیکھ کر رکھے. پھر تو آئی گئے 40 دن تک رہے جا کے فتح پور میں. یہ مضمون یہی تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر کی توفیق دے. والا ذکر کو اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑا. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں ذاکرین ایسی چمکتے ہیں آسمان والوں کے لیے جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں. زمین والے ستارے کو چمکتا ہے, ہم لوگ دل شریک نہیں ہوا وہ جانے. زبان نے اپنا کام کیا تو عضو لسان نے اپنا وظیفہ ادا کیا کہ اس کو اللہ محروم نہیں رکھے گا. جب اس کو نہیں محروم رکھے گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو جنت میں بھیجے اور دوسرے آدھا بھی جانا ہے جہنم میں بھیجے, نہیں ہو سکتا. عضو لسان جب جنت میں جائے گا تو کیا دوسرے آدھا محلے نازیہ عبارت کیے ہیں. جب یہ عضو لسان جب جنت میں جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدھا محلے نار ہو جائے, جہنم کے لائق ہو جائے. اس بنا میں دوستو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہری مادی طاعات کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک نہ ہو رسمی کرتے رہو. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے ریا میں رہے ہیں, اس کے بعد ہم عبادت میں آئے ہیں, نہیں عادت میں آئے ہیں. پہلے ہم ریا میں رہے ہیں, اس کے بعد ہم عادت میں آئے ہیں, اس کے بعد عبادت میں آئے ہیں. اس وجہ سے جو ظاہری طور سے جو ہو رہا ہے وہ تو چھوڑو نہیں, معلوم وہی کرتے ہیں. یہی کشا کشا سب کچھ ذکر قلبی تک لے جائے گا. یہ ذکر لسانی کشا کشا تم کو ذکر قلبی تک لے جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہ سلوک ہے, تصوف ہے, اور اس سے بڑھ کر کے کوئی موقع نہیں کہ اس کو ہمیں جاری کریں. اس سے نہیں. کبھی کبھی ہمارے شریف پڑھتے رہتے تھے, سناتے ہی تھے بیٹا نام کہا جو ذکر کر رہے ہوتا نہیں کہا یہ کو. اب ظاہر بات ہے کہ حافظہ کرتے تھے, سنانا تھا, کہا میں یہی چاہتا کوئی چھوڑو نہیں. ذکر کے برکات سے معلوم ہو جاؤ گے, تلاوت کے برکات ملیں گے, اس کے برکات اور ہیں, اور ذکر اللہ کے برکات اور ہیں. اس برکت کی وجہ سے ذکر لسانی یا قلبی جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. میرے خود مدرجہ میں واسطہ رہا ہوں. اس وجہ سے تمام وہ اذکار بند کرتے ہیں, حضرت کا معمول نہیں تھا, سب جاری رکھو. اللہ کا ذکر ہے, قرآن پاک کی تلاوت اپنی جگہ پر ہے, افضل طاعت ہے, مگر مجلسہ اللہ کا احترام. اللہ تو سب سے بڑا ہے, اپنے کلام سے بھی بڑا ہے, انہیں کا نام چھوڑ دیا جائے نہیں. اللہ اللہ جانی رکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اور ہم سب کے قلوب کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہم کو زیادہ طاعات کی تلاوت کلام اللہ, ذکر اللہ, صلاۃ و سلام رسول اللہ, یہ تمام اذکار کو جاری رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.